السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد قاسم بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں زی ایم سی نیوز نیٹ ورک۔ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس وقت اوپینین آج۔ اس پروگرام میں ہم لائیں گے زیر بحث مختلف سیاسی موضوع، جن میں ہوں گے ہمارے ساتھ مختلف سیاسی تجزیہ کار، پولیٹیکل انالسٹ ہوں گے ہمارے ساتھ، جس میں ہم پاکستان میں کے ایکسٹرنل جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر اور جو گلوبل پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور اپنے مختلف ایکسپرٹس جو ہیں ان سے ہم جو تجزیہ ہے، جو اوپینین ہے، وہ لیں گے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف جو موضوعات زیر بحث لائیں گے، ان میں سے ایک تو ابھی حالیہ جو پاکستان میں آج جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے رزلٹ کے حوالے سے، ان انتخابات کی اہمیت کے حوالے سے، اور ان انتخابات کے ساتھ جڑے پی ڈی ایم اور عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے ابھی حالیہ دنوں میں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے جو کہ خاصی اہمیت کا حامل ہے، اس کے اوپر بھی ہم آج گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ماہر قانون ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ میرے ساتھ آج اس پروگرام میں جو ہوں گے اور ہم جن کے ساتھ اپنی گفتگو کریں گے وہ ہے زاہد محمود چودھری۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، جی، بہت بہت شکریہ آپ کی۔ قاسم صاحب۔ جی سر، تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سر آج پاکستان میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت ہو رہے ہیں۔ اس ضمنی انتخابات کو لے کر ایک طرف 11 پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم ہے، اور ایک طرف عمران خان ہیں۔ ان جو بھی ان کے رزلٹ ہوں گے، جو بھی ان کے نتائج ہوں گے، وہ نتائج آنے والے دنوں کے حوالے سے جو دونوں سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آپ ان انتخابات کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو قاسم بھٹا صاحب آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ بالکل جیسے آپ نے درست فرمایا ہے کہ آج جس وقت ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آن ایئر ہے، یہ لائیو پروگرام زی ایم سی نیوز نیٹ ورک پہ ہو رہا ہے، تو اس وقت تک یہ جو انتخابات ہیں آج کے، وہ اپنے اختتامی مراحل جو ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور میرے خیال میں 1 گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے پولنگ کا۔ جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہے کہ بالکل یہ جو آج کے الیکشن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں دونوں فریقین کے لیے۔ میں دونوں نہیں بلکہ میں سمجھوں گا کہ بہت سارے جو فریقین ہیں ان کے لیے جی یہ آج کے جو الیکشنز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر عمران خان یہ الیکشن ون کرتا ہے، اب جو اوپینین پولز آئے ہیں اس کے مطابق یہ لگ بھی رہا ہے کہ عمران خان شاید اکثریت سے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو عمران خان نے جو اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے، جو وہ ایک نریٹو لے کے چل رہے ہیں کہ آئی ایم دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان، تو وہ اسی کو آگے لے کے جو ہے وہ چلیں گے۔ اور پھر آبویسلی وہ لوگ جو کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماہر ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات پھر آئے گی کہ ہاں جی، اب جو ہے میرے خیال میں بہتر یہ ہے، پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ نئے الیکشن کے لیے جایا جائے، کیونکہ ملک جو ہے ایک لمبے عرصے تک جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے لیے بھی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم، جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ یہ سارے 11 12 13 14 پارٹیوں کا جو ایک مجموعہ ہے، ان کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ وہ ویئر دے اسٹینڈ، ان کی سیاست جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے۔ لیکن اگین جو اس میں سب سے بڑا سوال میں سمجھتا ہوں ہے اس وقت ہمارے سامنے دو چیزیں۔ نمبر 1 کہ کیا آج کے الیکشن جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹرن اوور کتنا ہوگا، کہ
کتنے لوگ جو ہیں وہ باہر لکھیں گے. یہ دو جو فیکٹرز ہیں یہ بڑی حد تک جو ہے وہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سنیریو بنا ہوا ہے جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے اور نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کتنا سیاسی ٹرمائل جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ کرنا کیا ہے. ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میری اپنی یہ اوپینین ہے کہ عمران خان چاہے الیکشن جیتا ہے یا چاہے الیکشن ہارتا ہے دونوں صورتوں میں وہ لانگ مارچ کی طرف جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے اب میں نہیں سمجھتا کہ اگر تو وہ obviously اگر وہ الیکشن جیتتا ہے تو obviously یہ ایک اس کے پاس اور پلس پوائنٹ ہوگا کہ وہ اپنا جو پریشر ہے وہ بڑھائے ان تمام حلقوں کے اوپر جو کہ ملک کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کرانے کے ذمہ دار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم دیکھتے ہیں ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے کہ اس پہ کیا جو ہے وہ ہوتا ہے آگے جا کے. ٹھیک ہے جی اسی حوالے سے ایک اور سوال ہے اس سے جڑا ہوا ہی کہ اگر عمران خان اس الیکشن میں واضح برتری حاصل کر لیتا ہے اس وقت سب کانٹیننٹ میں خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں اسپیسیفکلی جنرلی جو ایک پاپولسٹ پالیٹکس ہے اس نے ہمارا جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے اس کو کافی حد تک افیکٹ کیا ہے. عمران خان صاحب اپنا ایک نیریٹو لے کر چل رہے ہیں. آپ کے خیال میں اگر عمران خان اسی نیریٹو کو لے کر آگے چلتے رہتے ہیں اور ان آج کے ہونے والے انتخابات میں بھی وہ ایک واضح اکثریت لے لیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے پریویس جو ہمارے انتخابات ہوئے تھے جو کہ 20 سیٹوں کے اوپر ہوئے تھے اس میں انہوں نے کافی واضح اکثریت لی جس سے ان کی جو سیاسی قد ہے اور جو سیاسی پوزیشن ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ تبدیلی آئی. تو آپ کے خیال میں جو اس وقت سب کانٹیننٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں جو ایک پاپولزم کی پالیٹکس چل رہی ہے اگر عمران خان اگین اس میں واضح اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ جو ایک پاپولسٹ نیریٹو لے کر چل رہے ہیں وہ ہماری جو سوسائٹیل یا سوشل سیٹ اپ ہے اس کو کس حد تک وہ افیکٹ کرے گا؟ جی میں بالکل یہ بڑا آپ کا زبردست سوال ہے. دیکھیں جو پاپولر موومنٹس ہوتی ہیں وہ obviously آپ کے سوشل فیبرک جو ہے اس کے اوپر اس کے بڑے گہرے ایفیکٹس ہوتے ہیں. اب اگر ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہماری جو پالیٹکس ہے وہ بڑی پولرائز ہو چکی ہے اور ہماری پالیٹکس کے اندر وہ اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی. صرف ہم اپنی پالیٹکس کی بات نہیں کرتے یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سارا ہمارا جو ساؤتھ ایشیا کا جو ہمارا کانٹیننٹ ہے اس کے اندر یہ ہماری یہ جو پالیٹکس ہوتی ہے ان ممالک کے اندر اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے ان 5-6 مہینوں کے اندر یعنی سائفر سے لے کے اور یہ لوگوں کو ننگا کر کے مارنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے اب اگر عمران خان یہ جیت جاتا ہے تو عمران خان سمجھے کہ اس کے آگے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ موجود ہوں گے. عمران خان جو ہے کیا وہ کوئی ایسا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے تقریباً سارے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے ہوئے ہیں. پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ ایسے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے. آپ سپوز کریں کہ جن حلقوں جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ تو عمران خان اگر لیٹ سپوز کریں فار آرگومنٹ تو وہ پاکستان میں اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو کیا جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ جو کانفلکٹ کی پالیٹکس ہے یا پالیسی ہے عمران خان کی کیا وہ اس کو آگے لے کے چل پائے گا؟ میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. الٹیمیٹلی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو بھی جو پاکستان کی پالیٹکس کی جو ڈائنامکس ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس ہوتی کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے اگر ہم آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں گے تو ہمیں یورپ کی پالیٹکس ہمیں برطانیہ کی پالیٹکس جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں گے جناب عمران خان صاحب. لیکن ہر کنٹری کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں.
उन बिल्कुल फैक्ट्स को सामने रख के जो है वो पॉलिटिक्स करनी है। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान अगर जो है वो, अब देखें, मेरे लिए ये कहना इस वक्त तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होती है। अब अगर जी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट अगेन अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अभी तो ये क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है, इसके अंदर जो है वो सूरत हाल सामने होगी कि होना क्या है। उसके बाद ऑब्वियसली आगे जनरल इलेक्शन जो है वो कॉल होंगे। अब जनरल इलेक्शन की जो मोडेलिटीज हैं दे आर डिफरेंट। अब जी जिमनी इलेक्शन, जो बाई इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके टेम्पो डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर खेले जाते हैं। तो अब अगर ये आज इलेक्शन जो है इमरान खान जीत भी जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो आगे इलेक्शन होंगे जनरल इलेक्शन, वो भी इमरान खान के लिए कैसा नहीं है क्योंकि प्लेट में रखे जाएंगे। उसके लिए भी इमरान खान को बहुत बड़ी जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जदोजहद जो है वो करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है वो अब जब आ जाएगा, अब अगर पॉलिट में आ जाएगा, जो कि मुझे मेरी अगेन आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि देखें एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। जिस तरह जी से हालात बने हुए हैं, अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान जो है वो वापसी उसके लिए इतनी आसान होगी, क्योंकि अगर वापसी इतनी ही आसान होती तो ये सारा रजीम चेंज करने का कोई फायदा जो है वो क्या है, फिर हुआ क्या है, फिर इससे हमने अचीव क्या किया है। ये सब कुछ जो कुछ हमने हुकूमत चेंज की और उसके बाद से 5 महीने के अंदर जो हमारी इकोनॉमी को जो हमने जो है वो खराब किया है, तो इसका फिर फायदा क्या हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि शायद जो पावर कॉरिडोर्स हैं हमारे, वो शायद इतनी आसानी से इमरान खान साहब को जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आने दे। अभी वो क्या कहते हैं जी कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो अभी इमरान और खान भी साहब के लिए अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जी और भी है जी। आपकी इसी कन्वर्सेशन से दो तीन चीजें कि एक तो आपने जो फरमाया कि जो जरूरी नहीं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सिस्टम राइज है वो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी और मुल्क के अंदर वो सिस्टम जो है वो कामयाब हो जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी रेफरेंस बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जी जिसमें वो राइटर लिखते हैं कि जो कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, और दूसरी एक जो बड़ी रेफरेंस बुक है वो है वाई नेशन फेल्स। तो उनमें वो बताते हैं कि वाई नेशन फेल्स, जो नेशंस हैं वो फेल क्यों होती हैं। जब आप किसी और मुल्क का जो सिस्टम है वो बारो करते हैं और अपने मुल्क के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो सेटअप बन नहीं पाता। तो लाइकवाइज इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि जो कि वेस्टर्न के अंदर जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर है या जो इन्वायरमेंट है वो जरूरी नहीं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है या जो इन्वायरमेंट है उसके साथ मैच करे। सेकेंडली, इसी के अंदर से एक और सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो 11 जमातों की हुकूमत है, जो कि सारे के सारे अपने आप को ये प्रिटेंड करते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं। आपने भी अपने इस तजज़िये के अंदर उस चीज़ का जिक्र किया कि पॉलिटिकल लीडर्स को उठाया जा रहा है, उनको नंगा करके मारा जा रहा है, जो मीडिया हाउसेज हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जर्नलिस्ट को डराया जा रहा है। बहुत से हमारे जो प्रोमिनेंट और फेमस जो जर्नलिस्ट हैं वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। तो इस सारे तनाजुर में ये पाकिस्तान में किस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है कि जब भी अगर आपके खिलाफ या अपना एक फ्रीडम ऑफ ओपिनियन या फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कोई भी अपना एक बयान देता है, तो क्या सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर या सिर्फ क्या एक बयान के ऊपर किसी शख्स को रात के 2 बजे 3 बजे, जिसकी उम्र भी काफी ज्यादा है, उसको उठाकर नंगा करके मारा जाता है। तो ये क्या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? और इसके ऊपर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों खामोश हैं, और हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं और हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो इसके ऊपर क्यों खामोश है? और ये कल्चर जो है ये क्या इसी तरह से जारी रहेगा या ये किसी मुकाम पर आकर रुकेगा? अच्छा देखें भुट्टा साहब, बात यह है कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस कल्चर को बिल्कुल जो है वो प्रमोट नहीं किया। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, अगर आप
उनकी जो लैंग्वेज है वो आप सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब जो एमल वली खान साहब ने इस कैंपेन में जो इमरान खान के खिलाफ लैंग्वेज इस्तेमाल की उसको आप देख लें। आप मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी जो लैंग्वेज है आप उसको उठा के देख लें। इसी तरीके से आप कादर पटेल साहब, सईद गनी साहब, शर्जील मेमन साहब, उनकी लैंग्वेज को आप उठा के देख लें तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। अब देखें वो जो आपने जिस एक ट्वीट का जिक्र किया, मैं ये समझता हूं कि वो ट्वीट भी स्वाति साहब की मुनासिब नहीं है। अब हमें तस्वीर के दोनों रुख जो हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, आप इख्तलाफ राय आपका हो सकता है और हम रखते भी हैं इख्तलाफ राय, लेकिन उस इख्तलाफ राय को जो है वो बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करना ये जरूरी होता है। तो आप, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप और आपके जो देखने वाले हैं उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस तरह के हसास जो मौज़ूआत हैं उन पर बोलने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो ऑलरेडी इतना पोलराइज्ड हो चुका है, तो उसमें हम जो है, अब आप, मुझे समझ नहीं आती कि हर सियासी जमात जो है वो दूसरी सियासी जमात को नीचा दिखाने के लिए ही ये सारा काम कर रही है। अब जो मरियम औरंगजेब साहबा जो वजीर इत्तलात हैं, कभी आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी उन्होंने किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं की, सवाए आटा चोर, बिजली चोर, ये चोर, वो चोर, फरागोगी, पिंकी, ये, यानी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो हमारा ये प्लान है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। अब देखिए यही बात है कि अगर हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, बजाय इसके कि वो सियासत करें, अगर वो अपनी वजारत के हवाले से लोगों को आगाह करें तो फिर मैं समझता हूं चीजें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। सिविल सोसाइटी का इसमें बिल्कुल बड़ा रोल है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो इमरान खान साहब ये कहा करते हैं कि देखें, सोसाइटीज जो हैं वो लड़ती हैं ईवल्स के अगेंस्ट। अब अगर सोसाइटीज के अंदर बुरे को बुरा कहने की आदत ही ना हो और वो आदत डेवलप भी ना की जाए तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कैसे तब्दीली ला सकेंगे? अगर करप्शन को करप्शन ही कंसिडर ना किया जाए तो फिर करप्शन के खिलाफ जंग कौन करेगा? मैं खुद क्योंकि एक कानून का तालिब इल्म हूं, एक अरसा हो गया, ऑलमोस्ट 30 साल कानून की प्रैक्टिस करते हुए, पाकिस्तान में भी की, यहाँ पे भी कर रहा हूं। अब मुझे ये बताएं कि एक अदालत जो बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके साहबजादे को बुला रही थी कि जनाब आप अदालत आए क्योंकि आपके ऊपर चार्ज फ्रेम होना है, ठीक है जी। अब ये चार्ज फ्रेम अदालतें उसी सूरत में करती हैं जब अदालतें समझती हैं कि केस के अंदर कोई थोड़ी बहुत जान मौजूद है और केस को आगे चलाया जा सकता है। अब ऐसी अदालत जो कि बार बार बुला रही थी इन दो अशखास को कि आए ताकि आपके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाए, आखिर वो कौन से अवामल हैं कि जिसकी बुनियाद पर इसी फिर कोर्ट ने जो है वो 2 मिनट लगाए और बरी कर दिया, इक्विट कर दिया दोनों को। तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो मेरे उस्ताद हैं शौकत अजीज सदीकी साहब, तो फिर मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि तुमको वो शख्स याद आएगा। तो वो, क्योंकि मैंने भी पिंडी बार में प्रैक्टिस की और मेरे ये उस्ताद भी रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस भी इन्होंने की है, तो बड़े खड़े और सच्चे आदमी हैं। अब उन्होंने जो रावलपिंडी बार के अंदर जो बातें की हैं तो फिर ये ऐसा ही लग रहा है ना कि ये सारी बातें दुरुस्त हैं। तो हम ये समझते हैं कि निजाम को बेहतर करने के लिए आपको जो है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज और जो सिविल सोसाइटी है उस सब की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल।
جی اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، پھر ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا دوسرا ایک موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ادھر ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی ایون رہتے ہیں تو ادھر بھی ایک ریڈ لائنز ہیں، ایک لیمٹس ہیں کہ آپ ایک خاص حد تک اپنے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی کویسچن ہے کہ ایک آلریڈی آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ کافی حد تک پولرائز ہو چکی ہے، اور کیا اگر آپ اس طرح کے یا اس طرح کے سٹیپس لیں گے جو کہ کافی اگریسو ہیں، حالانکہ آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، ایک تھرو پراپر چینل بھی آپ اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں، تو کیا اس سے سوسائٹی میں مزید ایک ہمارے معاشرے میں ایک جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ نہیں پڑے گا؟ کیا اس سے مزید اگریشن نہیں آئے گی؟ جی بالکل، میں آپ کی اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اب جی پاکستان کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر انفورس کرنے والے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو بالکل ایز اے قانون دان ہونے کے ناطے سے میں یہ بالکل اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے یا پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کی کوئی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو اس کو جو ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں ان کے ساتھ تشدد کا رویہ اختیار کیا جائے، ان کو راتوں کو جناب گھروں سے اٹھایا جائے اور پھر ان کو جو ہے انسانیت سوز مظالم جو ہیں وہ کیے جائیں اور ان کو ننگا کر کے مارا جائے الیجڈلی، یہ کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو باتیں سامنے آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر اور جو سواتی صاحب بیان بھی دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بالکل جو پاکستان جیسے سوسائٹی کے اندر اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں پولرائزیشن جو ہے وہ اور ڈیپر ہوگی. کیونکہ میں نے خود یہ ابھی میں اس پچھلے 6 مہینوں کے اندر ہی میں نے یہ آبزرو کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اور اس کا جو اعتماد تھا اپنے اداروں کے اوپر جو تھوڑا بہت تھا بھی، اس میں بھی جی تھوڑی کمی آئی ہے. اب لوگوں نے یہ بالکل. سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں پاکستان کا قانون جو ہے، پاکستان کا نظام جو ہے وہ صرف انہی لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ اہل اقتدار ہیں، جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں. جب ہم اس طرح کی ایک عام بندے کی سوچ ڈیولپ کر دیں گے تو اس کے بہت ہی نیگیٹو ایفیکٹ ہوں گے. کیوں کہ بیسیکلی یہ اس نظریے کی نفی ہو جائے گی جس نظریے سے ہم نے پاکستان بنایا تھا. کیونکہ قائد اعظم نے تو کہا، قائد اعظم سے کہا گیا کہ بھائی دیکھیں کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، صدیوں سے رہ رہے ہیں، آپ جناب یہاں رہتے رہے اسی طریقے سے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم اسی یعنی متحدہ ہندوستان میں رہیں گے تو ہم جو ہے وہ غلامی کی طور پر یا انجسٹس سسٹم جو ہے اس کا حصہ بن جائیں گے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. تو اب جب یہ اس نظریے کی نفی ہو جائے گی کہ اگر ہم پاکستان میں یہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں روز روز یہ پاکستان کے اندر یہ نعرے مارے جاتے ہیں جمہوریت جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو ہے 1973 کا. جمہوریتیں جو ہیں وہ صرف نعروں کا نام نہیں ہے. اب پاکستان کے اندر اب دیکھیں یہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 6 لگائیں لوگوں کے اوپر. اب آرٹیکل 6 ہے کیا؟ آرٹیکل 6 یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی آرٹیکل کی، صرف ایک آرٹیکل کی بات نہیں ہے، اگر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوگی تو آپ کرنے والے جو ہیں وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئیں گے. اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے اس کے آپ آرٹیکل 9 سے لے کے آرٹیکل 25 تک چلے جائیں، یہ تمام آرٹیکل جو ہیں وہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اب اگر لوگوں کے وہ فنڈامنٹل رائٹ جن کو گارنٹی کیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 نے، اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو کیا جو پرپریٹر ہوں گے یا کو وائلیشن کرنے والے ہیں کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے؟ آرٹیکل 6 کی صرف کاروائی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو اختیار سے نکال دیا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے ویلڈ کہا ہے کہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹ جو ہیں وہ ہوں گے ہمارے. آلریڈی میں نے شروع میں کہا تھا کہ
ہماری سوسائٹی آلریڈی بہت پولرائز ہو چکی ہے. تو اس طرح کے جو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو قوتیں ہیں ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ پولرائزیشن کو بڑھانے کی بجائے تھوڑی کم کر سکیں. یہ جو درجہ حرارت اس قدر بڑھ چکا ہے اس کو، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے. جی، ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے سب کی. جی جی، تو بالکل درست فرمایا آپ نے. تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی جو حالیہ بیان دیا ہے جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، ویسے تو تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، بائی لیٹرل جو ریلیشنز ہیں، وہ ہمیشہ سے کیٹ اینڈ ماؤس کی طرح ہی رہے ہیں. کبھی اوپر چلے جاتے ہیں، کبھی نیچے آ جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی ہے تو اس کے دوران بھی جو شروع میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے مختلف ٹویٹ کی اور ان کے کچھ نظریات اور خیالات اچھے نہیں تھے. لیکن جیسے پھر یو ایس نے ودرا کرنا تھا افغانستان سے، تو اس کے اندر پاکستان نے کافی زیادہ ان کی جو ہے وہ ہیلپ کی ہے اس معاملے میں، ان کے ودرال میں. تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشن تھے وہ کافی بہتر ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو ان کے درمیان اور جو ہماری عمران خان فارمر پرائم منسٹر تھے ان کے درمیان کافی سرد موری کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ایون جو ٹیلی فونک رابطہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوا اور کافی سرد موری تھی دونوں کے تعلقات کے درمیان. تو جیسے یہ ایک نیریٹو لے کر چل رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ایک رجیم چینج آپریشن کا جو نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کافی زیادہ مسائل تھے، اکانومی تھی، پھر ہمیں جو سیلاب ہے اس کا سامنا کرنا پڑ گیا. اب اس کے بعد جب ابھی کے جو فارم منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے اپنا جو ورلڈ ٹور ہے وہ شروع کیا، اور اس کے بعد ایک تھوڑی سی امید لگی کہ اب پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہوں گے یا باقی ممالک کے ساتھ بھی بہتر ہوں گے. لیکن ابھی ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ بھی جو ہے وزٹ کر کے آئی ہے، اپنا آفیشیل وزٹ یو ایس اے کا، اور کافی ہائی آفیشیل ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہیں. لیکن ابھی حالیہ بیان دیا ہے جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے کہ جو پاکستان ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، ان کے جو نیوکلیئر ایسٹ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو پہلا سوال تو اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ ہے کہ کیا جو ہماری اب کی جو فارن پالیسی ہے اور جو ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے جو کوشش کی ہے اور جو انہوں نے دورے کیے ہیں مختلف ممالک کے، اسپیشلی جو یو ایس اے کا کیا ہے، کیا وہ ہاتھ رہا اس میں سے اپنے فائدے لے سکے ہیں؟ کیا ان جو اس بیان کے بعد کیا ہمارے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں کیا واقعی ان میں بہتری آئی ہے؟ آپ جی کا کیا بہت خیال ہے؟ شکریہ. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ بھی اس ویسٹ میں رہتے ہیں، ہم بھی اس ویسٹ میں رہتے ہیں، اور تھوڑا بہت جو ہماری آبزرویشنز ہوتی ہے اس کے مطابق ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو بڑے ممالک ہوتے ہیں وہ ہر صورت جی میں اپنے انٹرسٹ کا واچ کرتے ہیں. ان جی کو اس سے غرض نہیں ہوتی، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ حکومت عمران خان کی ہے یا حکومت نواز شریف کی ہے، شہباز شریف کی ہے یا کسی کی بھی ہے. انہوں نے جی وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا. جی 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 تو وہ ایسے ہی صورتحال جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی ہے. اب دیکھیں عمران خان صاحب کا جو شروع سے جب وہاں پہ ڈرون حملوں کے خلاف انہوں نے دھرنے دیے، لانگ مارچ کیے جب یہ حکومت میں نہیں تھے، اس وقت سے لے کے ان کی جو ایک ہارڈ لائن رہی ہے ٹورڈز امریکہ، تو وہ امریکن جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے نوٹس میں ہوتی ہے ہر بات. ہم جو بات کرتے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ نوٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور جو ہے اس کی یہی جو ہے وہ سزا ہے کہ وہ کمزور کیوں ہے. اب بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحبہ نے، آپ نے جو کہا کہ صاحب نے جو آپ جو ورلڈ ٹور کیا، خاص طور پر امریکہ کو اگر ہم کریں تو ایکچولی ان کا پاکستان کی فارن پالیسی کو آگے بڑھانا، میں سمجھتا ہوں، میری آبزرویشن ہے، وہ نہیں ہے.
उनका जी उनका अपने आप को प्रमोट करना था अपनी क्योंकि आपको पता है कि जरदारी साहब बिल्कुल बरमला ये बात कह चुके हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो वजीर आजम बनना देखना चाहता हूं। तो ये एक्चुअली उसी की रिहर्सल है ताकि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए। अदरवाइज तो आप देखें बिलावल भुट्टो साहब की क्या तरबियत हुई है वजारत खारजा चलाने के लिए, उनके पास एक्सपर्टीज तो नहीं है। अब ऑक्सफोर्ड पढ़ लेने से आप भी अब यहाँ रहते हैं, आपको पता है ऑक्सफोर्ड से सिर्फ पढ़ के निकलने से तो आपको खारजा पॉलिसी नहीं ना समझ आ जाती। तो वो कौन सी ऐसी जनाब मेरिट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जो है उनको फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बनाया है गया है, वो आपको भी पता है, हम सबको पता है कि ये सब क्या जो है वो हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक तो ये है कि शुरू से हमारी अभी नहीं है, हमारी शुरू से ही जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसकी डायरेक्शन हमें कम नजर आती है। कभी हम एक तरफ निकल पड़ते हैं, कभी हम दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि जैसे बड़ी ताकतें, बड़ी कुव्वतें जो हैं वो अपने मफादात का जो है वो ख्याल रखती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसी नहीं बनाई जाती कि जिसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है उनको पहले रखा जाए और उसको देख, और उसका खमियाजा फिर हम भुगत रहे हैं, वही ना, उसका खमियाजा जो है वो हम भुगत रहे हैं। जी, बहुत बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। इसी से जुड़ा एक सवाल है जो कि क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये बयान आया है, इमरान खान साहब पहले ही एक एंटी अमेरिकन नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। तो जैसे ही उनका बयान आया है तो इमरान खान साहब ने उसको और जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए अपना नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश की है, ट्वीट्स की हैं, और फिर अपने जलसे में भी उन्होंने ये बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया है, और आज इंतखाबात भी हैं। सियासी तौर पर जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं उनका जो हालिया बयान है, क्योंकि आज इलेक्शन भी हो रहे हैं, सियासी तौर पर क्या ये थोड़ा बहुत इसमें इमरान खान को ये सपोर्ट करेगा ये बयान? क्या उनको नैरेटिव को ये मजीद जो है मजबूत करेगा या उनका फायदा होगा इससे? ये देखें, ये अगर हम पिछले 4-5 महीने का अगर हम सिर्फ एनालिसिस करें तो उसमें अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को थोड़ा एज जो है वो उस पे जरूर होगा। लेकिन इसके ऊपर मेरी दूसरी राय भी ये है कि देखिए, सबसे ज्यादा एंटी अमेरिका जो कैंपेन होती है वो जमात इस्लामी की होती है। तो जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में कहाँ खड़ी है, आप देख लें। तो ये वो जी, तो ये उसमें ये इतना कोई जी आप करें बात। जी जमात इस्लामी जो है बिल्कुल उनका नैरेटिव जो है वो हमेशा से ही एंटी अमेरिकन रहा है। बेशक वो कैरी लोगर बिल हो या और भी इस तरह की जितनी भी तरीकें थी वो उन्होंने चलाई थी, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो कि कंट्राडिक्ट करती हैं या थोड़ा डिफरेंस है। एक तो ये है कि वो कोई मेन स्ट्रीमिंग पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिन्होंने कभी फेडरल में कोई गवर्नमेंट बनाई हो। दूसरा, फिर हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि थोड़ी पोलराइजेशन भी एक मजहब को लेकर और एक सेकुलरिज्म को लेकर है, कि एक हमारी जो सोसाइटी का एक बड़ा जो सेगमेंट है वो इस वक्त जो है खास तौर पर जो है वो एक लिबरलाइज हो रहा है, या वो एक जो सेकुलरिज्म जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, और वो फिर उनको कम सपोर्ट, उनको इस तरह की कवरेज मिलती नहीं है जिस तरह की कवरेज जो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब को मिलती है। फिर इनकी फेडरल में हुकूमत भी है, फिर 2-4 सूबों में भी इनकी हुकूमत रही है। तो इमरान खान की का जो नैरेटिव है और जो जमात इस्लामी का जो नैरेटिव है उसमें मैं समझता हूँ कि काफी जो है वो फर्क है इस लिहाज से। जी बिल्कुल, देखें, इसलिए मैंने कहा कि अगर तो हम वो उसको देखेंगे तो उस हवाले से तो नहीं, लेकिन क्योंकि ये खास तौर पर अब ये एक क्योंकि नई ग्राउंड बनी हुई है, इमरान खान का एक बयानिया चल रहा है पिछले 5-6 महीनों से, तो उसके हवाले से मैं समझता हूं कि हाँ, इमरान खान को ये अगर देखना जी, मैं तो कह रहा था पहले ही कि इनके अपने जो है मफादात है, और वो ऑब्वियसली लोग जो है वो फिर उसको बाय करेंगे, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फायदा जो है वो इमरान खान को जरूर होगा। लेकिन क्योंकि अब ये बयान जो है अगर
کوئی ہفتہ 10 دن پہلے آ جاتا تو obviously عمران خان کو اس کو اور ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ اس کو کر سکتا اپنے جلسوں میں. اب کیونکہ یہ بیان ابھی آیا ہے تو وہ ٹویٹ کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کر سکے. لیکن میں پھر اگین یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, ہمیں دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہم نے اچھے روابط استوار کرنے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس کو داؤ پہ لگا کر. اس لیے عمران خان صاحب کو بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جب آپ ملک کے بن جاتے ہیں, پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, کوئی بھی آپ اعلیٰ عہدوں پہ ہوتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. مجھے عمران خان صاحب سے یہ اختلاف ضرور رہا ہے کہ یہ جب سے پرائم منسٹر بنے تو ان کی لینگویج میں اور ان کی سوچ میں فرق نہیں نظر آیا. انہوں نے اپنی یعنی ان 3.5 پونے 4 سالوں میں یہ پریزنٹ نہیں کیا اپنے آپ کو ایز اے پرائم منسٹر. یہ وہی عمران خان انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ وہ جو جلسوں میں بات کرتا ہے, جو وہ کر کے بات کرتا ہے, جو اس طرح سے بات کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر قدرت ان کو موقع, اگر میں نے بہت کہا اگر قدرت ان کو دوبارہ موقع دے تو ان کو اپنی ان تمام غلطیوں کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے پچھلے سالوں میں کی. جی, جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ اب اس وقت تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ عمران خان بڑا امیجیٹ واپس جو ہے وہ اقتدار میں آئیں گے, لیکن اگر وہ اقتدار میں واپس آ جاتے ہیں, آج کے جو الیکشنز کے جو نتائج ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک پیش خیمہ ثابت ہوں گے ان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس حوالے سے. اگر وہ واپس آتے ہیں تو یہ ایک بڑا ان کے لیے ایک ٹیسٹنگ پیریڈ تھا, جو بھی ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کے دوران یہ سارا ایک ٹیسٹنگ پیریڈ تھا ان کے لیے, اپنی جو غلطیاں ہیں ان کے اوپر اوور لک کرنے کا, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور پھر ان کے اوپر کام کرنے کا. ذاتی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کی جو اقتدار میں جب تھے اس وقت ان کی جو ٹون تھی اور جو اب ہے, کیا انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا؟ اور دوسرا سوال اسی سے جڑا کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کا جو ایک احتساب کا بیانیہ ہے, کیا وہ دوبارہ احتساب کر پائیں گے یا پہلے کی طرح صرف؟ بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو خود خان صاحب جو ہیں وہ خود برملا یہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ان سے بڑے بڑے بلانڈرز ہوئے ہیں, غلطیاں تو چھوٹی بات ہے, انہوں نے کہا میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں, تو وہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو دوبارہ موقع ملے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ ان غلطیوں کو جو ہے وہ نہ دہرائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو احتساب کا بیانیہ ہے, اگین یہ ہے کہ دیکھیں ایز اے لائر میں یہ بات میری اپنی رائے ہے. اب جو پیچھے ہو گیا ہے, اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے تو یہ اس جسٹ لائک چیزنگ کیرٹس, تو یہ بڑا مشکل ہوگا اس کو کرنے کے لیے. تو میں جیسے ساؤتھ افریقہ میں وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنا تھا نیلسن منڈیلا والا, اگر اس طرح کا کوئی ایسا کوئی کمیشن بنا دیں, وہاں پہ جو بھی ہے اس کو کریں, ایک لائن کھینچیں اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ بنائیں. عمران خان کی اپنی بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ دیکھیں لوگ آتے ہیں کرپشن کرتے ہیں, پھر وہ NRO لیتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں کرپشن کرتے ہیں, NRO لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن اب یہ کوئی ایسی اگر ان کو موقع ملتا ہے تو کوئی ایسی لیجسلیشن کریں کہ یہ چیز نہ ہو سکے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو مقتدر حلقے ہیں جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, جس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, ان کو بیٹھ کے یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ بھائی یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پیسہ جو ہے, اگر ایک جو جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کون ڈال رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پیسے تو ڈلے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں, وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کو ڈالتا رہا ہے. تو اب آپ عدالت کہے کہ اچھا نہیں یہ ثابت نہیں کریں, تو یہ ایک جو ہے وہ مذاق ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ. یہ انفارچونیٹ ہے, ایز لائر ہونے کے باوجود مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے, لیکن ججز کی بھی ایک دیکھیں نا ایک لمٹ ہوتی ہے. اب ایک اگر آ کے
جو پروسیکیوشن کا ہی وکیل ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے ان کے اگینسٹ، تو پھر جج کیا کرے گا؟ جج نے تو پھر خود تو مدعی نہیں نا بن جانا، جج نے تو بری ہی کرنا ہے اس بیچارے کو. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک وہی ایف آئی اے جس نے 40,000 سے زیادہ دستاویزات کورٹ میں جمع کرائی اور 100 سے زیادہ گواہان کے نام دیے، وہی ایف آئی آئی جو ہے وہ جا کے کورٹ میں کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ وہی ادارہ، یہ دو، تو ہمیں اداروں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں آج ہم نے کافی ڈسکشن کر لی ہے اپنے موضوعات کو. آپ اس پروگرام کو آپ بے شک اب اختتام کی طرف لے جائیں اور پھر انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ بات ہوگی. جی بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کے جو بھی تجزیہ تھا وہ ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے وہ بہت فائدہ مند تھا. میں اپنے ناظرین سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ہمیں ضرور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سنڈے کو، جو یو کے کا وقت ہے اس کے مطابق 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک، اور پاکستان میں جو وقت ہوگا وہ اس وقت 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں.